اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین صدق اللہ العظیم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ جو بھائی آ گئے تھے نا واپس گھر، تین ان میں سے نہیں۔ تو کالا کالا کالو، انہوں نے کہا، واو الف کیا جی؟ جمع کا صیغہ نہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا اسفا علی یوسف، اور انہوں نے یہ بات ان کے سامنے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں؟ انہوں نے بات، جس بات پہ یہ انہوں نے کہا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ یا اسفا یوسف علی یوسف، کیونکہ یہ تو کہنے سے پہلے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ یہ بات انہوں نے ان سے نہیں کہی، خود سے کہی ہے، خود کلامی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہی ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں آئیں، ساتھ حضرت یوسف بھی ہیں۔ اب یہ اس کا جواب وہ کہہ رہے ہیں، اس پر انہوں نے بات کہی۔ تاللہ، تا جو ہے یہ حرف جر بھی ہے، اور حرف، یہ اللہ کی قسم کیوں کھائی؟ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جو اب ہم کہہ رہے ہیں یہ بات میں بڑا وزن ہے، نہیں ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی نہیں جگا رہے، اپنی بات کو پختہ کر رہے ہیں کہ یعنی دیکھیں نا، اگر حضرت یعقوب یہ کہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے خیال سے زندہ ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے تو کہا بھیڑیا کھا گیا، تو آپ اپنی صفائی کے طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتاؤ، فے تے نہیں، یا مادہ ہے، فتح، یہ واو جو ہے نا یہ کرسی کے طور پہ اسپیش کے ساتھ، اصل میں حمزہ، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، فتح یفتاؤ، لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ کچھ الفاظ ہیں کانا کے مفہوم میں، استمرار کے مفہوم میں آتے ہیں، ما زالا، من فکا، اور ما فتح، اور ما برہا، اور یہ مضارع میں آئیں گے تو کیا بن جائیں گے جی؟ جیسے لا یزال، لا کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں، تو یہ فتیہ تھا اور یہ بن گیا یفتہ۔ تو اگر تو آئے لا یفتہ ہو، ان سب کا ایک ہی معنی ہے کہ جو اس کے ساتھ اسم آتا ہے نا، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہے اسم آئے گا یا فعل آئے گا، جس چیز کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس میں ہمیشگی کا مفہوم آ جائے گا، دوام۔ مثلا کیا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو آ جائے گا کرتے ہی رہو گے، یعنی یہ کام تم کرتے ہی رہو، یہ کام ہوتا ہی رہے گا۔ یہ مفہوم اس میں اس کے اندر آتا ہے کہ یہ کام تو سمجھو کہ ہوتا ہی رہے گا، لیکن یہ آئے گا کس سے؟ لا یفتح، لا تفتح، لا کے ساتھ آئے گا۔ یہ ما کس چیز کا ہے؟ نفی کا۔ زالا، زوال سے کسی چیز کا ختم ہو جانا، ما زالا جو کبھی ختم نہ ہو، چلتی ہی رہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ لا ابرہ، میں یہاں بیٹھا ہی رہوں گا، یہاں میں نے یہاں سے نہیں جانا، یہ چیز کرتا ہی ہوتی ہی رہے گی۔ تو یفتح، لا یفتح، وہ کرتا رہے گا، تفتح، تفتح، تے آ گئی، تے کا مطلب ہے تم، آپ، یعنی کہ۔ تو اب یہاں پہ اس دوام کے مفہوم کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہاں پہ کیا چیز محذوف ہے؟ لا، لا کہیں نظر آ رہا ہے؟ تو کیسے سمجھ لیں کہ اس پہ لا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، حصر کا مفہوم نہیں، لا یہاں پہ معذوف ہے،
تو کیسے سمجھا جائے کہ لا جو ہے وہ موجود ہے؟ یہاں پہ نہیں بھی لکھا ہوا پھر بھی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بات، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، کہ جب قسم آ گئی نا واللہ تاللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے۔ اور جب بھی جواب قسم آئے گا نا، یہ یاد رکھیں، یہ ایک آسان سا کلیہ ہے، یا اس کے ساتھ انا آئے گا، اگر انا نہ بھی آیا تو جواب قسم کے ساتھ لام مزاحلقہ اور نون ثقیلہ، ان میں سے دونوں آئیں گے یا ایک لازمی ہی آئے گا۔ واللہ، اللہ کی قسم ہے، لأقعدن، لازماً بیٹھوں گا۔ لیکن اگر جواب قسم کے بعد نہ انا آئے، نہ لام آئے، نہ نون ثقیلہ آئے، تو اس کا مطلب ہے جو جواب قسم ہے وہ کس چیز میں آ رہا ہے؟ نفی میں آ رہا ہے۔ واللہ لا اسافر غدن، میں سفر نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ لا نہ بھی لگاؤ، واللہ اسافر غدن۔ اب عربی گرامر یہ کہتی ہے، عربی لغت یہ کہتی ہے کہ یہ جو اسافر آیا، نہ لام نہ انا آیا، نہ لام مزالکہ آیا، نہ نون ثقیلہ آیا، تو یہ اسافر اصل میں کیا ہے؟ لا اسافر نفی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو یہ قسم ہے تاللہ۔ اگر یہ تذکرو کیا ہوتا؟ اس میں اس کے پہلے انا آتا، لام مزالکہ آ جاتا، یا نون ثقیلہ اس کے ساتھ آ جاتا، تو تفتؤ میں لام لا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سادہ ہی آ گئے، جیسے اسافرو آ گیا، ایسے تذکرو آ گیا، تو اب لازماً اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ یہ جو تفتؤ ہے یہ نفی والا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے لا تفتؤ کا مطلب ہے آپ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے وہ بھی دیکھ لیتے۔ یہ موٹی سی بات تھی، یہ آپ نے سمجھ لینا کہ قسم کے بعد ہمیشہ ہی نون ثقیلہ نے یا لام لازم نے آنا ہی قسم کے بعد۔ تو یہاں نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر اس کے پیچھے لا لکھا ہوا ہے، تو لا تفتؤ نہیں ہے۔ یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے آگے؟ اس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ دائرے کا مطلب کیا ہے؟ خاموش۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے، پڑھنا چھڑنا نہیں ہے اس میں۔ یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ واو جو ہے نا، یہ واو یہ نہیں پڑھنی، یہ حمزہ پڑھنا ہے۔ لا تاللہ تفتؤ، ایک حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے۔ تفتؤ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لا، اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ حذف ہے، تو اس لا تفتؤ جیسے ما زال ما برح وغیرہ میں نے بتایا کہ ہمیشگی کا مفہوم ہے کہ وہ چیز ہوتی رہے گی۔ تو تے کا مطلب کیا ہے؟ آپ۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کرتے رہیں گے، یعنی یہ بات اب ہوتی ہی رہے گی۔ کیا چیز آپ کرتے رہیں گے؟ تذکروا یوسف، زال کاف اور رے مادہ ہے، ذکر یذکر، ذکرن کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنا یا یاد کرنا۔ یاد کرنا اور یاد رکھنا میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے جی؟ یاد کرنا میں یہ فرق ہے کہ آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی اور آپ نے کسی کو یاد کیا۔ آپ کو یاد نہیں آ رہی کسی کی، ایک دم یاد کیا آپ نے، آپ پہلے یاد نہیں تھی۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ کہ یاد تو موجود ہے، اب اس یاد کو ختم نہیں ہونے دینا۔ یاد کرنا آغاز ہے اور یاد رکھنا جو ہے اس میں انجام نہیں ہے، اختتام نہیں ہے۔ یاد کرتے ہی رکھو، کرتے ہی رہو یاد، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ذکر یذکر کے دونوں معنی ہیں۔ جب یاد نہیں ہے تو یاد کرو، یاد کر رہے ہو تو کرتے ہی رہو۔
یاد رکھو پھر. ہاں جی ذکر کا یہ مفہوم ہے. ہم نے ذکر کا کیا مفہوم نکال لیا جی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا. یعنی ایک آدمی آیا، میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ایک جج کا ریڈر تھا، نماز پڑھ کے آیا، رمضان کا مہینہ تھا، زور کی نماز پڑھ کے آیا، اس کی داڑھی سے ابھی وضو کا پانی موجود تھا، اور وہ جلدی جلدی آیا اور سیدھے آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا، اور الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو ایسے بائیں ہاتھ باہر کر کے 200 روپیہ رشوت لے کے جیب میں ڈالی اور تاریخ دے دی. پرانی بات ہے، یعنی 2008-7 کی بات ہے. تو اس وقت 200 روپیہ بڑی رشوت تھی، اب تو تھوڑا پیسے زیادہ مانگتے ہیں. تو اب اس سبحان اللہ زبان سے کیے جا رہا ہے، ہاتھ سے رشوت پکڑ رہا ہے. یہ مفہوم اسے مولوی صاحب نے بتا دیا کہ بھائی آپ نے 1000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 5000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 71 دفعہ یہ پڑھنا ہے، کام شام جو مرضی. یاد رکھنا کیا، یہ اس کا مفہوم اسی صورت میں ہمارے سامنے کھلا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر کے کہا حیت لک، تو ایک دم لولا رأى برہانہ، ایک دم اپنے رب کی یاد آ گئی ان کو. رب کی یاد آئی، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اب حرام سامنے آ گیا تو حرام پکڑتے ہوئے ذکر کا مطلب ہے اوہ اللہ یاد آ گیا، ہاتھ پیچھے. یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم. یہ وہ بھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، میں نفی نہیں کر رہا، لیکن اصل مفہوم کیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کی یاد آ جائے اور بندہ ہاتھ پیچھے کر دے، بس اب نہیں. تو ذکر یذکرو یاد کرنا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، تو ہمیشہ کا مفہوم ہے کرتے رہیں گے، تو یاد کرتے رہیں گے. کون سا آ گیا؟ مستقبل کا. ٹھیک ہے جی. یذکرو سے وہ یاد کرے گا، اور تذکرو سے آپ یاد کریں. اب تفتعو سے کرتے، آپ یاد ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. فائل کون ہو گیا؟ انتا، آپ فائل ہو گیا. فعل کیا ہو گیا؟ یاد کرنا. ٹھیک ہے جی. اور مفعول اس کے آگے آ گیا ہے یوسف. کس حالت میں آ گیا جی؟ حالت نصب میں آ گیا. زبر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو کہاں سے ہے؟ نصب سے. تاللہ اللہ کی قسم، تفتعو یعنی لا تفتعو، اس کے اندر ہے یہ، ہمیشہ ہی رہیں گے. تذکر یوسف، یوسف کو یاد کرتے ہوئے. آپ ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں. کہاں تک جی؟ حتی، یہاں تک کہ. حتی آ گیا نا. اچھا یہ بھی اس کے اندر لا تفتعو کے اندر یہ مفہوم آ جائے. آپ ہمیشہ یاد کرتے یہاں تک کہ یہ ہو جائے. میں محنت کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ کامیاب ہو جاؤں. میں کھاتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ کہاں تک یاد کرتے رہیں گے؟ حتی، حتی یہاں تک. کہ کہاں سے آیا؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہے ان اس کے اندر چھپا ہوا مصدریہ. اچھا حتی نے یہاں پہ کیا کیا جی؟ یہ ناصبہ ہے. ناصبہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو، ویسے فعل مضارع میں آخر میں کیا آتی ہے؟ تفتعو، تذکرو پیش آتی ہے. حتی آئے گا تو اس نے تکونو کو کانا یکونو، کاف واو نون مادہ ہے، کانا یکونو. یہ یکونو کو حتی نے کیا کر دیا؟ یکونا کر دیا، نصب دے. کانا وہ تھا اور یکونو وہ ہوگا یا ہوتا ہے. یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جائیں گے کی کیفیت ختم ہوگی نا. حتی تکونا آپ ہو جائیں، حردن ہے رے زاد مادہ ہے، باب سمع سے حرزہ یحرزو.
حردن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کمزور ہو جانا، بیماری کی کیفیت بھی اس کے اندر ہی آئی، بیمار ہو جانا یعنی گھل جانا، اصل مین اس میں کیا مطلب کیا ہے؟ کمزور ہو جانا یعنی گھل جانا، اور ایک اور اس کا معنی ہے لاغر ہو جانا، ہر رضو سے تو کمزور ہونا، لاغر ہونا، گھل جانا، اس کے اندر آپ بیماری کو بھی شامل کر لیں، بیمار ہو گئی آدمی کسی چیز میں کمزور اور گھلتا ہے اور مرتا ہے، تو حرضا حردن حتی تکون حردن، یہاں تک کہ ہو جائیں آپ حردن، لاغر، کمزور، بیمار، آپ اس غم میں اردو میں کہیں تو نڈھال ہو جائیں، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں بیمار، او عاطفہ آ گیا، یا تکونا پھر وہی آ گیا آپ ہو جائیں، یہ تکونا کیوں ہوا؟ یہ کس پہ عطف ہے؟ حتی کیوں عطف ہے جی؟ کیونکہ تکونو نہیں آیا، تکونا آ گیا، تو کس وجہ سے تکونا ہوا؟ حتی کی وجہ سے، آپ ہو جائیں میں سے، من حرف جر ہے، حالکین ہے لام کاف مادہ ہے، حلقہ یحلق، ہلاکن، اس کے دو مصدر ہیں، ہلاکن اور ہلوکن، کیا مطلب ہے جی؟ ہلاک ہو جانا، مر جانا، ٹھیک ہے جی، مر جانا، اور جب یہ باب افعال سے آئے گا تو یہ بنے گا اہلکا یہلکو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک کرنا، کسی کو مارنا، اور یہلکو سے اس کا فاعل کیا بنتا ہے؟ یہ تو ہم اردو میں بہت پڑھتے ہیں، محلکن، مہلک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیٹل کہتے ہیں، یعنی ایسی ضرب جو ہے، فیٹل اٹیک تھا، فیٹل اٹیک مطلب کیا کہ جو مہلک ہو، مار سکتا ہو، مارنے والا، فیٹل، تو ہلاکا یحلکو، ہلاکن کا مطلب ہے خود مر جانا، اور اہلکا یہلکو کا مطلب ہے کسی کو ہلاک کر دینا، مار دینا، ٹھیک ہے جی، تو ہلاکا یحلکو ہلاکن سے اس کا بنانا ہے فاعل، فاعلن کے وزن پر، یہ بنے گا حالکن، ہلاک ہو جانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس دنیا میں جو شے بھی ہے وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، ماس الا وجہ، صرف ایک رب کی ذات ہے کہ جو باقی سب چیزوں نے ہلاک ہو جانا ہے، تو حالکن سے جمع ہوگی تو بن جائے گا حالکونا، حالکونا، حالکینا، حالکین، نصب اور جر میں حالکینا ہے کیونکہ من آ گیا حرف جر، تو یہ حالکونا سے ہو گیا مجرور حالت میں چلا گیا، تو یہ بن گیا حالکینا، ہلاک ہونے والوں میں سے، وَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، ہلاک ہونے والوں میں سے تکونا آپ ہو جائیں، تب تک آپ حضرت یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ نڈھال ہو جائیں، لاغر اور کمزور ہو جائیں، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ اسی غم میں ہی دنیا سے چلیں گے۔ والد صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ خراب ہونے کی وجہ حسد ہے، ویسے تو ان والد سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حسد کی وجہ سے انہوں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یوسف کو مار دو تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے،
اب توجہ کا مسئلہ ہے سارے کا سارا، یہی حسد ہے۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور بنیامین، اور دوسری طرف یہ بھائی ہیں، اور یہ بھائی چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ہماری طرف آئے۔ ادھر کیوں توجہ دی؟ حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی حضرت یعقوب کو، یا لاڈلے تھے ان کے، یوں کہہ لیں آپ۔ تو ان کو کیا ہوا؟ حضرت یوسف سے حسد ہو گیا۔ یہی حسد تو شیطان کو ہوا، اس نے شیطان، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم جتھا ہے، نحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہیں، تو ہماری طرف توجہ دیں۔ آپ کے ہر کام آتے ہیں، بکریاں چرا کے لاتے ہیں اور گھر کا کام کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو ہماری طرف دیکھو۔ یہی بات شیطان نے کہی تھی کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو لہذا اللہ کو کہا توجہ میری طرف، آدم کی طرف توجہ نہ کرو، توجہ اللہ میری طرف کرو، میں ذرا تھوڑا تگڑا آدمی ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں، تھوڑا سا ذرا فائن کوالٹی میں ہوں، تو ذرا میری طرف دیکھو، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو وہ حسد جو تھا نا، اس نے یہ سارا کام خراب کیا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے یا وغیرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیزاری کی یا ان کے حکم نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ حسد کے۔ کیوں؟ حضرت یوسف کی محبت انہیں پسند نہیں تھی، جس وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، مار ہی لیا نا، تو ذکر پسند کر سکتے ہیں، تو بس ویسے والد کے ساتھ ہیں وہ، لیکن جو ہی نام آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، بس نام جو ہی آیا حضرت یوسف کا، تو پھر ان کو برداشت۔ ہاں جی، چلیں جی اب دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ قالو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تکون، آپ ہو جائیں، ہردن کمزور، او تکون، یا آپ ہو جائیں، من الحالکین، ہلاک ہو جانے والے۔ قالو، کاف موٹا ہے، دو حرکتیں ہیں، لو دو حرکتیں، قالو جتنا قا اتنا ہی لو، دونوں مد اصلی ہیں۔ تاللہ، تا پہ زبر آ گئی، تا باریک پڑھنا ہے، لیکن اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، تاللہ، تا موٹا نہیں پڑھنا، توئے بن جائے گا، تا کو پڑھتے ہوئے اپنا جبڑا نیچے لے کے جائیں، اور لام کو پڑھتے ہوئے تاللہ، تاللہ، حلق کی جانب، جو سینے کی جانب حلق ہے وہاں سے، تاللہ، تفتؤ، تفتؤ، ایک تفتؤ، ایک حرکت ہے، یہ او نہیں ہے، تفتؤ، تذکر، تذکر یوسف، یو دو حرکتیں، باقی ایک حرکت، یوسف، حتی، یہ تا کیا ہے؟ مد بدل ہے، دو حرکتیں، تا پتلی پڑھنی ہے، حتی تکون، تکون پتلا پتلا پتلا، تکون، تکو، کو دو حرکتیں ہیں، تکون حردن، حردن پڑھنا ہے، حردن نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ یہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اور حمزہ کس سے؟ جی بنتی، تو حردن، حردن نہیں پڑھنا، حردن اظہار کرنا یہاں پہ تنوین میں نون کا، کیونکہ آگے حمزہ آ گیا، حردن، او کیا ہے جی؟ حرف لین ہے، او تکون من الحالکین، حالکین سینے کی جانب جو حلق ہے وہاں سے، حالکین، من الحالکین کی دو حرکتیں تھیں، مد اصلی تھا، لیکن نون کو عارضی طور پہ خاموش کر دیا تو یہ پانچ بن گئی۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قالو، تاللہ، تفتؤ، تذکر یوسف، حتی تکون حردن، دن ہوگا نہیں، حردن، او
تکون من الہالکین. یہاں پہ لام کو موٹا نہیں پڑھنا، من الہالکین. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.